بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعض لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. صدق الله العظيم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان ليأزر إلى المدينة كما تأزر الحية إلى جهرها. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى تنفي المدينة شرارها كما ينفي الكير خبث الحديد، أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. بزرگان محترم، معزز نوجوانان اسلام، آج آپ حضرات کے سامنے میں ایک انتہائی اہم اور حساس اور اسی طرح ایک ایمان والے کے دل کو بے قرار اور بے چین کر دینے والا موضوع لے کر حاضر ہوا ہوں. مدینۃ المنورہ، جس کے فضائل، جس سرزمین کی تقدیس اور اس کے برکات عالم میں سے کسی مسلمان پر مخفی نہیں ہے، ایسی مقدس سرزمین پر 10 سنیما ہال قائم کرنے کا جو اعلان کیا گیا، غیر کی طرف سے نہیں، خود ایک مسلمان بادشاہ جس کا لقب بھی خادم الحرمین الشریفین زادہم اللہ شرفا وعظما، اپنے آپ کو مکہ اور مدینۃ المنورہ کا خادم یہ لقب ملنے کے بعد اس طرح کی حرکات کرنا اور کرنے کی جسارت کرنا واقعی ایک ایمان والے کے لیے تو عدم برداشت کی چیز ہے. چاہے وہ ایمان والا بڑے سے بڑا گنہگار کیوں نہ ہو، زندگی میں اس نے نمازیں نہ پڑھی ہو، زندگی میں اس نے کوئی نیک اعمال نہ کیا ہو، تب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے اور آپ کے بابرکت مقدس شہر سے اسے اتنی محبت ہے اور ہونی چاہیے کہ وہ اپنی جان کی بازی لگا سکتا ہے. ہر مسلمان کے دل میں اتنی محبت تو ضرور ہے اور ہونی چاہیے. زندگی میں اس نے نماز نہیں پڑھی ہے، بڑا گنہگار ہے، اللہ کا بڑا مجرم ہے، لیکن اس کے باوجود بحیثیت مسلمان ہونے کے اس کے دل میں اللہ کے نبی کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس شہر مدینے کی اتنی عظمت ہے کہ اس کے لیے وہ جان بھی دے سکتا ہے. اور دنیا میں بے شمار ایسی مثالیں ہم نے سنی ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے، دیکھ رہے ہیں. یہ کوئی قدیم باتیں نہیں بتا رہا ہوں، آج بھی دنیا کا مسلمان اس کے دل میں یہ محبت ہے اللہ کے نبی کے تئیں، اگرچہ کہ وہ ایک سنت پر عمل نہیں کرتا، اگرچہ کہ ایک فرض پر اس کا عمل نہیں ہے، لیکن جب اللہ کے نبی کے نام اور اس کے مقدس شہر کی بات آ جاتی ہے تو پھر مسلمان اپنے آپے سے باہر ہو جاتا ہے، وہ برداشت نہیں کر پاتا. ساری دنیا کی طاقتیں ایک طرف، وہ تنہا ایک مسلمان ایک طرف کھڑا ہونے کے لیے تیار ہو جاتا ہے کہ میرے نبی کی عزت کا مسئلہ ہے، میرے نبی کے مقدس شہر کی عزت اور حرمت کا مسئلہ ہے، اس کے لیے تو جان کی بازی بھی کم ہے ہمارے لیے. لیکن آج
ایسے مقدس اور بابرکت شہر میں ایسی گندی حرکت کرنے کی سوچ اور باقاعدہ کھلم کھلا پوری دنیا کے سامنے برسر عام اس کا اعلان کرنا، جس پاک مقدس سرزمین سے اللہ نے اسلام کو، دین کو سر بلندی عطا فرمائی، پورے عالم میں اسلام پھیلا ہے، آج اسی مقدس بابرکت سرزمین سے فحاشی پھیلانے کا اعلان ہو رہا ہے۔ کس قدر غم افسوس کی بات ہے۔ ہم میں سے ہر ایک مسلمان کو اس کے تئیں فکر مند ہونے کی ضرورت ہے، ہمارے دلوں کو بے چین ہو جانا چاہیے۔ یہ ایمان کی علامت ہے۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صاف ارشاد ہے، تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا، پکا مومن نہیں ہو سکتا، جب تک کہ اس کے دل میں میری محبت پورے عالم سے زیادہ ہو۔ ماں باپ ایک طرف، بیوی بچے ایک طرف، پوری انسانیت ایک طرف، سب سے زیادہ اس کے دل میں محبت میری ہونی چاہیے۔ الحمدللہ اللہ کا فضل ہے، اس کا کرم، اس کا احسان ہے۔ اسی بات کو میں نے دہرایا آپ کے سامنے کہ بڑے سے بڑا مجرم ہے، گنہگار ہے مسلمان، لیکن اس کے دل میں اللہ کی نبی کی محبت ضرور ہے، دل کے کسی نہ گوشے میں چھپی ہوئی ہے۔ وہ لاوا اس وقت پھوٹے گا جب نبی کی شان میں گستاخی کر کے اس کے سامنے تم آ کر دکھاؤ۔ دیکھنے میں تمہیں وہ مسلمان بھی نظر نہیں آئے گا، اس کے چہرے سے، اس کے جسم سے کہیں نام و نشان تمہیں علامت نظر نہیں آئے گی اسلام کی، مسلمان ہونے کی، لیکن اس کے سامنے تم نبی کی شان میں اور نبی کے مقدس شہر کی عزت پر انگلی اٹھا کر دکھاؤ، پھر دیکھو اس کا ایمان کس طرح جوش کھاتا ہے، اس کا لاوا جو دل میں چھپا ہوا تھا کس طرح پھٹ کر تمہیں اس لاوے میں جلا دیتا ہے۔ غرض بزرگان محترم، تو بڑا ہی حساس وقت ہے، نازک وقت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یہ سب قرب قیامت کی نشانیاں ہیں، قیامت قریب آ رہی ہے، سب فتنے اٹھیں گے، غیروں کی طرف سے اٹھیں گے، خود اپنے اندر جو منافقین ہوں گے، نام کے جو مسلمان ہوں گے، ان کی طرف سے یہ فتنے اٹھیں گے، ضرور اٹھیں گے، اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا میں جتنی بھی اللہ نے مخلوقات بنائی ہیں، انسان ہو، جانور ہو، چرند پرند ہو، جمادات ہو، نباتات ہو اور مکانات ہو، سب چیزوں کو اللہ تبارک و تعالی نے بعض پر فضیلت دی ہے۔ انسانوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے اونچا مقام انبیاء علیہ السلام کو عطا فرمایا، اور پھر انبیاء علیہ السلام کے بعد سارے مسلمانوں میں اللہ کے نزدیک سب سے اونچا مقام شہداء کا ہے۔ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، انبیاء علیہ السلام کے بعد دوسرا مقام شہداء نہیں بلکہ صدیقین کا ہے، اور اس کے بعد شہداء کا ہے، پھر اس کے بعد نیک لوگوں کا ہے۔ یہ مسلمانوں میں بھی یہ مراتب ہیں اللہ کے نزدیک۔ پھر اس کے بعد مسلمانوں میں جو نیک لوگ ہیں ان کا مقام ہے، پھر عام مسلمانوں کا مقام ہے دوسرے انسانوں کے مقابلے میں، چاہے وہ یہودی ہو، چاہے وہ عیسائی ہو یا غیر مسلم ہو، جس مذہب سے بھی تعلق رکھنے والے ہیں، ان سب میں سب سے اونچا مقام اللہ کے نزدیک ایک عام مسلمان کا ہے، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے، اس کا مقام اللہ کے نزدیک بڑا ہے، یہ عام انسانوں کے مقابلے۔ اور پھر اس عام مسلمان کے مقابلے میں اونچا مقام اللہ کے نزدیک صالحین کا ہے، اللہ کے نیک بندوں کا۔ پھر ان سے اونچا مقام اللہ کے نزدیک شہداء کا ہے، پھر ان سے اونچا مقام اللہ کے نزدیک صدیقین کا ہے، پھر ان سے اونچا مقام اللہ کے نزدیک انبیاء علیہ السلام کا۔ تو ہر چیز اللہ نے جو بھی پیدا کی ہے، بعض کو بعض پر اللہ نے فضیلت دی ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے
جتنے مہینے 12 مہینے خود اللہ نے طے کیے ہیں، ان 12 مہینوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں کہا منہا اربعۃ حرم، 4 مہینوں کو ہم نے فضیلت دی ہے۔ ہمارے نزدیک یہ بہت محترم ہے، عزت والے مہینے شمار کیے جاتے ہیں۔ ذی قعدہ کا مہینہ، ذی الحجہ کا مہینہ، محرم کا مہینہ، اور ایک بالکل جو پہلے آتا ہے رجب کا مہینہ، یہ 4 مہینے ہمارے نزدیک عزت والے ہیں، محترم مہینے کہلاتے ہیں۔ اور پھر دنوں میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمعہ کو فضیلت عطا فرمائی۔ اسی طرح دنیا میں جتنے بھی مکانات ہیں، جتنی بھی زمین ہے، جتنی بھی جگہ ہیں، ان تمام جگہوں میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ زمین کے اعتبار سے بھی بعض مقامات اللہ کے نزدیک وہ ہیں جن کو اونچا مقام حاصل ہے، اور ان مقامات میں سے ایک مقام اہل سنت والجماعت کے نزدیک زمین کا وہ ٹکڑا ہے، زمین کا وہ حصہ ہے جس حصے سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام، میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد اطہر، آپ کا جسم مبارک لگا ہوا ہے جس مٹی سے، وہ زمین کا ٹکڑا روئے زمین کے سارے حصوں سے افضل حصہ ہے، کیونکہ براہ راست ڈائریکٹ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک، جسم اطہر اس زمین کے حصے سے لگا ہوا۔ تو روئے زمین کے جتنے بھی حصے ہیں، جتنے بھی زمین کے ٹکڑے ہیں، سارے حصوں میں سب سے افضل حصہ اس پورے روئے زمین پر وہ حصہ ہے جس سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا جسم مبارک لگا ہوا ہے، وہ ہے آپ کا روضہ مبارک جو مسجد نبوی میں ہے، اور مسجد نبوی مدینہ شہر میں ہے، زادہ اللہ شرفا وعظما۔ یہ مقام حاصل ہے مدینہ شریف، اتنی فضیلت اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ہے۔ جب کفار مکہ نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اور آپ کے جانثار صحابہ کو انتہا درجے کی تکلیفیں پہنچائی، تکلیفوں کی انتہا کر دی، کوئی تکلیف ایسی نہیں تھی جو مسلمانوں کو، صحابہ کو، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو مکے والوں نے نہ پہنچائی۔ خود صحابہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی ہجرت کرنے کی۔ شروع میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی اجازت نہیں دی، کیونکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا ہر کام، ہر عمل اللہ کے حکم سے ہوتا، یا تو براہ راست جبرائیل حکم لے کر آتے ہیں، یا آپ علیہ الصلاۃ والسلام خواب کے ذریعے سے آپ کو یہ اطلاع دی جاتی ہے، کیونکہ نبی کا خواب بھی وحی کے حکم میں ہوتا ہے، یا الہام کیا جاتا آپ کے دل پر، اور اسی میں وہ 3 سال کا زمانہ شاب ابی طالب کا 2 پہاڑوں کی گھاٹیوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو ہر طرح سے بیکاٹ کر کے ڈال دیا گیا کہ کوئی ان سے ملاقات نہیں کرے گا، کوئی ان سے لین دین نہیں کرے گا، کوئی ان کو کھانے پینے کی چیزیں نہیں پہنچائے گا۔ وہ بھی سخت زمانہ گزرا ہے اسی مکے میں، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اجازت ملی تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے جانثار صحابہ کے ساتھ اسی مبارک اور مقدس شہر کی طرف ہجرت کی۔ اسی وجہ سے مدینے کو دار الحجرہ بھی کہتے ہیں، ہجرت کا گھر ہے یہ مسلمانوں کا، کہ سارے مسلمان مکے سے ہجرت کر کے مدینہ آئے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ۔ اور جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام صحابہ کے ساتھ مدینہ آئے ہیں تو اس وقت مدینے کا حال قابل بیان نہیں تھا، وہاں کی آب و ہوا بھی درست نہیں تھی، مدینہ شہر بھی برکت والا شہر نہیں تھا، اللہ کے نبی کی آمد سے پہلے مدینے کا کوئی مقام نہیں تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے ہیں تو آنے کے بعد سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اور اسی طرح مؤذن رسول
حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کو سخت بخار لاحق ہو گئے. مدینے کی ہوا اتنی اچھی نہیں تھی اور ایسی سخت بخار آئی، اس بخار میں آدمی عام طور پر پورا کمزور پڑ جاتا تھا. جب بھی وہ بخار آتی تھی مدینے میں چلتی تھی تو لوگ بہت کمزور ہو جاتے تھے. اور یہاں مسلمان کافروں کی اذیت سے، مشرکین کی اذیت سے اپنے آپ کو بچا کر مدینہ آئے ہیں سکون حاصل کرنے کے لیے، لیکن یہاں آتے ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں کو بخار آ گئی. اور یہ کوئی معمولی بخار نہیں تھی، بڑی سخت بخار تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ مسلمان ایسی اذیتوں سے بچ کر کچھ راحت آرام حاصل کرنے کے لیے اور اطمینان سکون کے ساتھ اسلام اور ایمان کی زندگی گزارنے کے لیے اور اسلام کی نشر و اشاعت کرنے کے لیے یہاں مدینہ آئے ہیں. اگر یہاں آنے کے بعد بھی مسلمانوں کو اگر سکون نہیں ملا تو پھر ان کے اندر طرح طرح کے خیالات پیدا ہو سکتے ہیں مدینے کے بارے میں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ہاتھ اٹھا کر دعا کی، اے اللہ اس وبائی بیماری کو جحفہ، جو مقام جحفہ ہے اس کی طرف منتقل فرما. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی. یہ جحفہ مکے اور مدینے دونوں کے بیچ میں ایک بستی تھی جہاں کے رہنے والے یہودی تھے، یہودی آباد تھے وہاں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ اس وبائی بیماری کو، جو مدینے کی وبائی بیماری ہے، یہاں کا خاص بخار ہے وہ جو سب کو آتا ہے عام طور پر اور بہت کمزور کر دیتا ہے، اے اللہ اس بیماری کو اب سے مدینے سے ختم فرما، اب یہ بیماری مقام جحفہ میں منتقل فرما. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی دعا قبول فرمائی اور یہ بیماری اس بستی کی طرف منتقل ہو گئی. اسی وجہ سے روایتوں میں آتا ہے کہ یہ مقدس سرزمین ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سرزمین پر فرشتوں کو مقرر کیا ہے پہرے داری کے لیے، حفاظت کے لیے. اس شہر میں کبھی طاعون کی بیماری داخل نہیں ہو سکتی اور حتیٰ کہ قرب قیامت میں دجال بھی اس میں داخل نہیں ہو سکتا، کیونکہ فرشتے حفاظت کر رہے ہیں اس شہر کی. یہاں نہ کبھی طاعون کی بیماری داخل ہوگی اور نہ دجال اس شہر میں داخل ہوگا. یہ حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے یہ شہر بیماری سے پاک ہو گئے. صحابہ کو اطمینان ہوا. اور پھر جو صحابہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے تھے، یہاں آنے کے بعد تو ان کا کچھ نہیں تھا، بے سر و سامانی کے عالم میں آئے تھے. ملک چھوڑ کر، شہر چھوڑ کر، بستی، جائیداد، زمینیں سب چھوڑ چھاڑ کے آئے تھے، خالی ہاتھ آئے تھے ہجرت کر کے. وہ کوئی ایسا وقت نہیں تھا کہ اپنی ساری جائیداد دوسروں کو بیچ کر پیسہ لے کر آئے، وہ تو جان بچا کر آئے تھے. مشرکین پیچھے پڑے ہوئے تھے، خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اور صحابہ کے پیچھے پڑے ہوئے تھے. اس وقت کوئی آدمی کیسے اپنی جائیداد مال لے کر واپس آ سکتا ہے؟ اسی وجہ سے قرآن پاک میں یہ جو ہجرت کر کے آنے والے صحابہ تھے، قرآن نے ان کو کہا للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم. یہ فقراء صحابہ، ان کے پاس کچھ نہیں. حالانکہ یہ عرب میں، مکے میں کروڑ پتی بھی تھے، ان میں بعض عرب پتی تھے، زمینیں تھی، جائیداد تھی، بڑے بڑی پراپرٹیاں تھیں ان کی، لیکن صرف اسلام کی خاطر، دین کی خاطر، اللہ کے نبی کی صحبت کی خاطر انہوں نے اتنی بڑی قربانی دی کہ قرآن نے ان کو کہا کہ یہ اب فقیر ہو چکے ہیں، کچھ نہیں ہے ان کے پاس، صرف دین کے لیے سب کچھ چھوڑ دیا. آج تو ہم دنیا کے لیے دین کو چھوڑ رہے ہیں، اللہ معاف فرمائے. کتنے لوگ ایسے دنیا کمانے کے لیے ایسے ایسے ملکوں میں جا رہے ہیں، نہ وہاں ان کے ایمان کی حفاظت کے لیے کوئی ذریعہ ہے، نہ ان کے دین کی حفاظت کے لیے کوئی ذریعہ ہے، نہ اعمال، نماز، اخلاق کی پابندی کے لیے کوئی اسباب ہے ان کے لیے. لوگ جا رہے ہیں، کیوں جا رہے ہیں؟ دنیا کمانے کے لیے، دنیا کمانے کے لیے، دنیا کمانے کے لیے. ہمارا تو حال یہ ہو چکا ہے، دین کی اتنی حیثیت ہمارے نزدیک رہ چکی، جا رہے نہیں جا رہے ہم میں سے. کتنے لوگ نے کیسے کیسے کافروں کے ملکوں میں جا رہے ہیں جہاں مسجد نام کی چیز نہیں، اذان کی آواز کانوں میں نہیں پڑ سکتی، حلال روزی ہمیں نہیں مل سکتی، تلاش کرنے کے بعد بھی نہیں مل سکتی.
عام ہے، چائنا کے بارے میں مشہور ہے کہ وہاں آپ جا کر تلاش بھی کریں گے تو آپ کو حلال روزی نہیں ملے گی. آپ ایسا ایک ملک نہیں، کئی ملک ہیں ایسے. جا رہے ہیں، کون جا رہے ہیں؟ مسلمان جا رہے ہیں. کیا کرنے کے لیے جا رہے ہیں؟ دنیا کمانے بنانے کے لیے جا رہے ہیں، دین کا سودا کر کے جا رہے ہیں. حدیث میں اسی کو یبیع دینہ بعرض من الدنیا، دنیا کی معمولی ٹھیکروں کے لیے یہ اپنے دین کو بیچ دیں گے، سودا کر دیں گے. یہ قیامت کے قریب ہوگا، ہو رہا ہے. اور اس حدیث کے مصداق ہم میں سے بعض بن رہے ہیں. اللہ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے. صحابہ تو وہ تھے جنہوں نے دین کو بچانے کے لیے، ایمان پر ثابت قدم رہنے کے لیے، اللہ کے نبی کی صحبت کے لیے سب لٹا دیا. دنیا ہیچ ہے، اس کا ذمہ اللہ نے لیا ہے، وہ کھلائے گا، وہ پلائے گا. جس زمین پہ چاہے ہم چلے جائیں، جس جنگل میں چاہے ہم چلے جائیں، پہاڑوں کے غاروں کے اندر ہم چلے جائیں، اللہ کھلانے والا، اس نے وعدہ کیا ہے، اس نے ذمہ لیا ہے، وہ کھلائے گا. ہم مریں گے نہیں، موت وقت سے پہلے نہیں آئے گی. تو صحابہ نے رہتی دنیا تک کے لیے ایک نمونہ قائم کر کے بتایا کہ دین کے لیے سب لٹایا جا سکتا ہے، سب چھوڑا جا سکتا ہے، لیکن دین کسی حالت میں بھی آدمی نہیں چھوڑ سکتا. دین سب سے بڑی قیمتی چیز ہے ایک مسلمان کے لیے، اس سے بڑی چیز دنیا میں اس کے لیے کوئی نہیں ہو سکتی. چنانچہ صحابہ نے یہ قربانیاں دی. قرآن کو کہنا پڑا للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا. یہ صحابہ سب کے سب فقیر ہو چکے ہیں. آج تفسیریں کھول کر دیکھو، میں اپنی طرف سے ترجمہ نہیں کر رہا ہوں. یہ قرآن نے لفظ استعمال کیا ہے صحابہ کے لیے. فقیر ہو چکے ہیں، کچھ نہیں ہے ان کے پاس، لٹا کر آئے ہیں دین کے لیے سب. اللہ نے ان کو بے بس کر دیا، اللہ نے ان کو پریشان کر دیا؟ نہیں. یہ جو مدینے میں تھے، چند لوگ، اللہ کے نبی اور صحابہ کے آنے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ کو یہاں بھیجا تھا، جن میں سر فہرست مصعب بن عمیر تھے. ان کی محنت کی وجہ سے یہاں بھی بہت سے لوگ مسلمان ہو گئے تھے. اب اللہ نے ان کے دلوں میں وہ محبت ڈالی، وہ محبت ڈالی، وہ محبت ڈالی. تاریخ گواہ ہے، آج تک کسی نے ایسی قربانی نہیں دی ہوگی جس طرح مدینے والوں نے مکے سے ہجرت کر کے آنے والے صحابہ اور اللہ کے نبی کے لیے قربانی دی. قرآن ان کی تعریف کرتا ہے والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ. ہجرت کرنے والوں کی محبت اللہ نے ان کے دلوں میں کوٹ کوٹ کر بھر دی مدینے والوں کے دنوں میں، اور دی قربانی انہوں نے. دو مکان تھے، مکے سے آنے والوں کے لیے خود اختیار دیا. ان کو کہا کہ تم اپنی چوائس سے، تم اپنے پسندیدگی سے میرے 2 گھر میں سے جو چاہے وہ پسند کر لو، میں اسے خالی کر دوں گا، دوسرے گھر میں رہ جاؤں گا. ہے کوئی ایسی قربانی دینے والا؟ دونوں گھر پیش کیے ہیں. ایسے نہیں کہ یہ گھر میرا ہے، ذرا ہمارے بیگم کو پسند ہے، مجھے بھی ذرا میری بہت ساری یادیں اس سے وابستہ ہیں، یہ میں رکھ لوں گا، وہاں میرا ایک گھر ہے آپ اس میں رہ جائیں. ایسے نہیں. جو 2 گھر تھے دونوں پیش کیے سامنے. جو تمہیں پسند ہے اس میں رہ جاؤ، میں وہ خالی کر لوں گا، دوسرے گھر میں رہ جاؤں. قربانی کی انتہا کی ہے صحابہ نے صرف دین کی نسبت پر. اور اس سے آگے بتاؤں، جن صحابہ کی 2 بیویاں تھیں، کیونکہ یہ ہجرت کر کے آئے ہیں، وہ سب بیوی بچوں کے ساتھ نہیں آئے ہیں. ان میں سے بعض کی بیویاں تو ابھی بھی کافرہ تھی، مسلمان نہیں ہوئی تھی، اسلام نہیں لے آئی تھی. اب وہ ساتھ میں کہاں سے آئے گی؟ وہ تو وہیں رہ گئی. بہت سو کا حال تو یہ تھا، اور بعض کی شادیاں نہیں ہوئی تھی. اب ان کو یہاں نئے علاقے میں کون دے گا لڑکی؟ ان کے پاس کھانے کو کھانا نہیں ہے، رہنے کے لیے مکان نہیں ہے، ایسی حالت میں آئے ہیں. تو صحابہ نے وہ تاریخ بھی رقم کی جن کے پاس، عام طور پر چونکہ عربوں میں مزاج تھا 2 3 4 بیویوں کو رکھنے کا، وہ ہماری طرح ایک پر اکتفا کرنے والے نہیں تھے. یہ بھی اسلام نے جو اجازت دی ہے 4 بیویوں کی، بہت بڑی حکمت ہے. کبھی ان حکمتوں کو آپ کے سامنے بیان کیا جائے. چنانچہ صحابہ جن کے پاس 2 بیویاں تھیں، انہوں نے باقاعدہ طور پر 2 بیویوں میں سے ایک بیوی کو طلاق دی اور کہا کہ تم اس سے نکاح کر لو، کیونکہ فی الوقت ان کی حالت سازگار نہیں ہے. یہ جس حال میں آئے ہیں اس حال میں ان کی ایک کیپیسٹی نہیں ہے کہ کسی سے نکاح کر سکے.
لہذا 2 بیویاں تھیں، ایک بیوی کو طلاق دی اور کہا کہ ان سے نکاح کرو۔ تجارت میں بھی آدھا آدھا حصہ کیا کہ 2 دکان ہے تو ایک دکان تم چلاؤ، ایک دکان میں چلاؤں۔ کھیتی باڑی آدھا حصہ تمہارا ہے، آدھا حصہ میرا ہے۔ زمینیں آدھی زمینیں تمہاری ہیں، آدھی زمینیں میری ہیں۔ یہ قربانی کی تاریخ رقم کی ہے صحابہ نے، قرآن نے جگہ جگہ ان کی تعریف کی۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، انتہا تو صحابہ نے اس وقت کر کے دکھائی کہ خود بھوکے رہتے تھے، یہ جو انصار جو ہجرت کر کے مہاجرین آئے تھے ان کو کھلاتے تھے، خود پیاسے رہتے تھے ان کو پلاتے تھے، اور خود کپڑے ان کے پاس نہیں ہے کہ جو وہ مکمل پہن سکے، لیکن ان کو پہنا رہے۔ یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دے رہے ہیں، خود فاقے میں ہیں، غربت سے زندگی گزر رہی ہے، لیکن دوسروں کا خیال رکھ رہے ہیں کہ یہ بھوکے نہ رہیں، میں بھوکا رہ جاؤں۔ گھر میں کھانے کے لیے صرف اتنا کھانا ہے کہ گھر کے صرف میاں بیوی اور چھوٹے چھوٹے بچے کھا سکتے ہیں۔ مہمان آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا، ہجرت کر کے آئے، کون ان کی مہمان نوازی کرے گا؟ صحابہ لے کر چلے گئے۔ ایک صحابی، اور گھر میں جب کھانے کا وقت آیا تو چراغ بجھا دیا، کیونکہ کھانا تھوڑا تھا، مہمان کہیں یہ نہ سمجھے کہ گھر والوں کو بھی کھانا چاہیے، اور تھوڑا کھائے، تھوڑا ہمارے لیے بچا دے۔ بچوں کو بہلا کر سلا دیا ہو اور چراغ بجھا دیا تاکہ مہمان کھل کر کھائے، پورا کھانا کھائے، پیٹ بھر کر کھائے، ہمارے بچے بھوکے سو جائیں، میں بھوکا سو جاؤں، میری بیوی بھوکی سو جائے، کوئی مسئلہ نہیں، یہ مہمان بھوکا نہیں رہنا چاہیے۔ یہ صحابہ نے مثالیں قائم کر کے دکھائی۔ تو میں عرض کر رہا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جانثار صحابہ مکے سے ہجرت کر کے مدینہ آئے، اس لیے مدینے کو دار الحجرہ کہتے ہیں۔ جب آئے تو مدینے کا حال کچھ یوں تھا، یہاں وبائی بیماریاں بھی تھیں، اور اس کے علاوہ برکت کی خاص کوئی چیز موجود نہیں تھی۔ یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا اثر تھا۔ چنانچہ صحابہ خود کہتے ہیں، جب بھی کسی کے باغ میں کوئی پھل نکلتا یا کھیت میں سبزی نکلتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لاتے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت دعا کی، اللہم بارک لنا فی ثمرنا، اللہم بارک لنا فی مدینتنا، اللہم بارک لنا فی ساعنا، اللہم بارک لنا فی مدنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 دعائیں مانگی۔ اے اللہ تو یہاں کے پھلوں میں برکت عطا فرما، اے اللہ تو میرے اس شہر میں برکت عطا فرما، اے اللہ تو ہمارے ساع میں برکت عطا فرما۔ ساع کہتے ہیں ناپنے کی چیز۔ آج عام طور پر ڈیجیٹل تولنے کے بھی آلات آ چکے ہیں، اور بٹ وغیرہ رکھ کر بھی ہم تولتے ہیں۔ آج بھی بہت سی جگہ جو سیر کہتے ہیں ہم ناپنے کے لیے جو استعمال کیے جاتے ہیں، پو سیر، آدھا سیر، 1 سیر، اس طرح کا سا ہوتا تھا پہلے زمانے میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں بھی برکت عطا فرما، ہمارے مد میں بھی برکت عطا فرما۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت تھی کہ اللہ نے پورے مدینے میں برکتوں کا نزول فرما دی۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور آپ کی دعاؤں کی برکت ہے۔ اور ایک روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ دعا مانگی، اے اللہ جس طرح تیرے بندے اور تیرے خلیل ابراہیم علیہ السلام نے مکے والوں کے لیے برکت کی دعا فرمائی، اے اللہ میں بھی تیرا بندہ ہوں، میں تیرا رسول ہوں، میں بھی دعا مانگتا ہوں میرے اس شہر والوں کے لیے بھی تو برکت عطا فرما جیسے تو نے مکے والوں کے لیے برکت عطا فرمائی۔ پھر آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا، اے اللہ مکے والوں سے دگنی ڈبل برکت یہاں مدینے والوں کو عطا فرما۔ یہ حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دگنی برکت کی دعا مانگی ہے مدینے والوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہاں تک خیال کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے والوں کے۔ مدینہ شہر کی ایک ایک چیز قابل برکت ہے، قابل تعظیم ہے، اس کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے روایتوں میں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر پر جاتے تھے، جب سفر سے واپس آتے تھے، جب مدینے کی دیواریں شروع ہوتی تھی، مدینے کا شہر نظر آنا شروع ہوتا تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹی کو تیز کر دیتے تھے،
شوق میں کہ میرا شہر آ گیا، میرا گھر آ گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شوق میں اونٹنی کو تیز کر دیتے تھے اور جو بھی سواری ہوتی تھی اسے تیز کر دیتے تھے۔ یہ وہ مقدس شہر ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اتنی محبت تھی مدینے کی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احد پہاڑ کے بارے میں کہا تھا جو مدینہ منورہ میں ہے۔ اس احد کے پہاڑ کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا ھذا جبل یحبنا ونحبہ، کہ یہ جبل جو پہاڑ ہے، یہ احد جو پہاڑ ہے، یہ ہم سے بھی محبت کرتا ہے، ہم بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ ایک ایک چیز سے اللہ کے نبی نے وہاں کی محبت کا اظہار کیا ہے کہ کوئی معمولی شہر نہیں ہے کہ تم آج اسے عیاشی کا اڈا بنانے پر تلے ہوئے ہو، یہ کوئی معمولی سرزمین نہیں ہے، یہ بہت ہی مقدس سرزمین ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں کے حدود کے لیے بھی دعا مانگی ہے کہ اللہ یہاں کے حدود کو بھی تو محترم بنا دے، جس طرح کے حدود حرم مکے میں حدود کو تو نے محترم بنایا۔ یہ دعا تک مانگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ حرم میں مکے میں جس طرح حدود ہیں، چاروں طرف الگ الگ ہے، کہیں 4 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، کہیں 7 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، چاروں طرف وہاں باقاعدہ حدود لکھے ہوئے ہیں بورڈوں پر، یہ حدود حرم کہلاتے ہیں۔ یہ عزت کی جگہ ہیں، احترام کی جگہ ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے خود اللہ نے اس کی نشاندہی کی تھی، باقاعدہ طور پر بتایا تھا کہ یہاں سے حدود حرم ہے، اور وہ آج تک وہ نشانات باقی ہیں اور آج بھی اس کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ انہی جگہوں پر شکار کرنا بھی جائز نہیں ہے، وہاں کے درختوں کے پتے تو دور کی بات کاٹے بھی نہیں توڑ سکتے حالت احرام میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ دعا مانگی، اے اللہ جس طرح ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے حدود حرم کو تو نے محترم بنایا ہے، اے اللہ اسی طرح حدود مدینہ کو بھی تو محترم بنا دے۔ مدینے میں جو حدود ہیں، مدینے کے حدود کیا ہیں؟ علماء نے بیان کیا ہے، جس طرح کہ خود روایتوں میں آتا ہے کہ ایک طرف جبل احد ہے، وہاں سے لے کر دوسری طرف جبل عیر، یہ دونوں کے بیچ کا جو حصہ ہے وہ حدود حرم کے حدود مدینہ کہلاتا ہے۔ یہاں کے بارے میں بھی بعض علماء نے لکھا ہے یہی مسئلہ ہے کہ یہاں کے بھی کانٹے نہیں توڑے جائیں گے، یہاں بھی پرندوں کا شکار نہیں کیا جائے گا۔ اور روایت میں باقاعدہ ایک روایت موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس کو تم دیکھو حدود مدینہ میں شکار کرتے ہوئے، اس کے شکار کے آلات اور سامان چھین لو، تم اسے شکار کرنے مت دو۔ اور یہاں جو قبرستان ہے جنت البقیع، اور یہ وہ مقدس قبرستان ہے جس میں ہزاروں صحابہ مدفون ہیں، تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، اولیاء کرام ہیں، محدثین ہیں، مفسرین ہیں، ہمارے آج کے دور کے بھی بڑے بڑے علماء وہاں مدفون ہیں۔ اب تو سعودی حکومت کسی کی تدفین کے لیے تیار نہیں ہوتی ہے، لیکن قریبی زمانے تک اکثر علماء کی قبریں وہاں موجود ہیں۔ خود فضائل اعمال ہم جو پڑھتے ہیں، شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نور اللہ مرقدہ، ان کی قبر مبارک ہے وہاں، ان کے استاذ محترم خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کی قبر مبارک موجود ہے وہاں۔ اور اس سے آگے بڑھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 بیویاں وہاں مدفون ہیں۔ آپ علیہ السلام کی 11 بیویوں میں سے 9 وہاں ہیں، 2 حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے میں جو قبرستان ہے جنت المعلا وہاں مدفون ہے، اسی طرح اور ایک جو 11ویں بیوی ہے میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ مکے سے تقریباً 7 کلومیٹر کی دوری پر مقام شریف میں مدفون ہے۔ باقی پوری کی پوری 9 بیویاں جنت البقیع میں مدفون ہیں۔ اور پھر اس سے آگے بڑھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 7 اولاد تھی، 4 بیٹیاں تھیں، 3 بیٹے تھے، ان میں سے 5 جنت البقیع میں مدفون ہیں۔ 4 بیٹیاں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ جنت البقیع میں مدفون ہیں۔ جیسے ہی جنت البقیع میں آپ انٹری لیں، جیسے ہی آپ داخل ہوں گے، رائٹ سائڈ کی طرف جو آپ کا حصہ ہے وہ حکومت نے آج اسے گھیر دیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شیعہ وغیرہ جا کر وہاں خرافات وغیرہ کرتے تھے، اس لیے وہ حصے کو گھیر دیا ہے، قریب جا نہیں سکتے، لیکن دور سے نظر آتا ہے، وہاں قبریں ہیں۔
اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی قبر ہے، اور بعض علماء کی تحقیق کے مطابق حسن ابن علی یعنی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو دوسرے بیٹے حسن اور حسین، دو بیٹے تھے، اس میں جو حسن تھے بڑے بیٹے، ان کی بھی قبر وہیں موجود ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بیٹے ابراہیم، ان کی بھی قبر وہیں ہے، اور باقی جو دو بیٹے ہیں، ایک ہے قاسم اور ایک ہے عبداللہ، ان کی قبر جنت المعلیٰ مکے میں ہے۔ یہ وہ مقدس قبرستان ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا تھا، اگر تم میں سے کسی مسلمان کو ہو سکے، اگر تم مرنا چاہو تو یہاں آ کر مرو، ہو سکے تو یہاں آ کر رک جاؤ، مدینے میں یہاں آ کر ٹھہر جاؤ، زندگی ایسے گزارو کہ موت تمہیں یہیں آ جائے۔ اگر تمہارے بس میں ہے تم ویزا لے کر وہاں کے شہری بن سکتے ہو تو بن جاؤ، آ کر مدینے میں یہی زندگی گزارو، یہی مر جاؤ تم اگر تم سے ہو سکے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کل قیامت کے دن میں خاص کر یہ جنت البقیع کی ضرور سفارش کروں گا، جتنے بھی یہاں دفن ہو گئے سب کی میں سفارش کروں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کیا ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ یہاں جو بھی جتنے بھی جنت البقیع میں مدفون ہیں ان سے عذاب قبر ہٹا دیا جاتا ہے، ان کو قبر کا عذاب نہیں ہوتا، جتنے بھی جنت البقیع میں مدفون ہیں۔ یہ وہ فضیلت کے مقامات ہیں۔ خود مسجد نبوی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ حجرہ عائشہ اور میرے اس ممبر کے درمیان جو جگہ ہے روضۃ من ریاض الجنہ، جنت کے کیاریوں میں سے، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ممبر یہاں ہے۔ اسی ممبر کے بالکل اس طرف جو بیچ کا حصہ ہے جہاں گرین کلر کا میٹ بچھایا گیا، جو بھی عمرے حج پر جاتے ہیں ان لوگوں نے دیکھا ہوگا، اسے کہتے ہیں جنت البقیع۔ اس کے بالکل اس طرف حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا حجرہ ہے جہاں آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، اور اسی میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اسی میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، اور ایک جگہ اس میں باقی ہے۔ علماء کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں آئیں گے 7 سال تقریباً زندگی گزاریں گے، شادی ہوگی، اولاد ہوگی، اس کے بعد جب ان کا انتقال ہوتا تو ان کی بھی وہیں تدفین ہوگی۔ تو یہ ممبر اور یہ حجرہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا۔ کیا گھر تھا؟ پوری کل کائنات صرف ایک چھوٹا سا کمرہ تھا، دونوں جہاں کے سردار کا وہ محل تھا، وہ آشیانہ تھا، اتنا چھوٹا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کہتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تھے تو اتنی جگہ بھی گھر میں نہیں ہوتی تھی، جب آپ سجدے میں جاتے تو آپ اشارہ کرتے میں پیر سمیٹ لیتی تھی، سجدہ کرنے کے لیے بھی جگہ نہیں تھی گھر۔ دونوں جہاں کے بادشاہ کا مکان اور اس کا محل بس اتنی ہی مقدار میں تھا۔ تو غرض ان دونوں کے درمیان جو حصہ ہے اسے روضۃ من ریاض الجنہ کہتے ہیں، جنت کے باغوں میں سے ایک حصہ ہے، وہ وہاں کا ایک باغ ہے، وہ ٹکڑا ہے، اور اسی میں 7 ستون ہیں۔ جس طرح آپ کی مسجد میں یہ 2 ستون نظر آ رہے ہیں، اسی میں 7 ستون لگے ہوئے ہیں، ہر ستون کے ساتھ ایک تاریخ جڑی ہوئی ہے۔ اسی میں ایک ستون ہے ستون عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے عائشہ اس جنت البقیع کے یہ جو ریاض الجنہ کا حصہ، اس میں ایک جگہ ایسی ہے جہاں دعا کرو تو ضرور قبول ہوتی ہے۔ اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ جگہ معلوم تھی، صحابہ کو پتہ نہیں تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد صحابہ نے پوچھا تو اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ جگہ بتائی۔ اسی جگہ پر آج ایک ستون بنا ہوا ہے ستون عائشہ کے نام سے، وہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اور اسی جگہ پر ایک ستون جبرائیل، جہاں جبریل علیہ السلام عام طور پر وہی لے کر آتے تھے، تو دحیہ کلبی جو صحابہ میں بڑے خوبصورت صحابی تھے، ان کی شکل میں آ کر اسی جگہ پر بیٹھتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی سنانے کے لیے۔ اس جگہ پر آج ایک ستون بنا ہوا ستون جبرائیل کے نام سے۔ اسی جگہ پر ایک ستون حنانہ، وہ ستون وہ ہے کہ ممبر بننے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے درخت کا ایک تنا تھا، لکڑی کا ایک ٹکڑا تھا، اس پر سہارا دے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے تھے۔ جب ممبر بن گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے چھوڑ دیا تو وہ ستون رونے لگا۔ روایتوں میں آتا کہ صحابہ نے سنا اس لکڑی کے رونے کی آواز کو، مجمع نے سنا کہ دھاڑے مار مار کر جس طرح چھوٹا بچہ روتا اس طرح وہ رونے لگا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سینے سے لگایا اور اسے تسلی دی، اس کے بعد اس کی ہچکیاں بند ہوئی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد اسی جگہ میں اس کو دفن کر دیا۔ آج اسی جگہ پر ستون بنا ہوا ستون حنانہ کے نام سے۔
یہ وہ مقدس اور بابرکت سرزمین ہے جس زمین کا ایک ایک حصہ، ایک ایک جز بابرکت ہے، وہی کا نزول وہاں ہوتا تھا۔ دین کے جتنے احکام نازل ہوئے مکے میں نہیں نازل ہوئے ہیں، اکثر جو دین کے احکام نازل ہوئے ہیں وہ مدینے میں، مدینے کی سرزمین پر جبرائیل وحی لے کر آتے تھے۔ وہ مقدس سرزمین ہے۔ آج اس مقدس سرزمین کو ناپاک کرنے کی یہ کوشش کر رہے ہیں جن کا نام خادم الحرمین الشریفین ہے، کہ مکے اور مدینے کے یہ بڑے خادم بنے پھر رہے ہیں۔ نام تو خادم کا ہے، برباد کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ نام بھی دیکھو کیا نام ہے اس کا، محمد بن سلمان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر اس کا نام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دین کو، جس اسلام کو اس مدینے سے پورے عالم تک پھیلانے کی محنت کی، آج انہی کے ہم نام یہ فرد بدبخت، اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت نصیب فرمائے، آج اسی مقدس شہر اور سرزمین سے یہ فحاشی پھیلانے کے ارادے کر رہا ہے۔ کون ان کو سمجھائے؟ اسی لیے علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، جو اکابر دیوبند میں سے گزرے ہیں، بہت بڑے عالم، انہوں نے اسی وقت کہا تھا تقریباً 60-70 سال پہلے کہ یہ جو حرمین ہیں، مکہ ہو یا مدینہ ہو، اس پر کسی کی خاص حکومت نہیں ہونی چاہیے، یہ کسی کی خاص ملکیت نہیں ہونی چاہیے، اس کا تعلق دنیا بھر کے سارے مسلمانوں سے ہونا چاہیے۔ کسی کو یہ اجازت نہیں ہونی چاہیے کہ وہاں جو چاہے اپنی منمانی کرے، اس پر سارے عالم کے مسلمانوں کا کنٹرول ہونا چاہیے، کسی خاص حکومت کے ہاتھ میں یہ نہیں دینا چاہیے۔ قلندر ہرچے گوید دیدہ گوید، اللہ والوں کی آنکھیں ہوتی ہیں، جو بہت بات کی چیزیں اللہ ان کو دکھا دیتا ہے، اسی کی طرف وہ اشارہ کر کے جاتے ہیں۔ آج کھلم کھلا ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، خاص حکومتوں کے سپرد کر دیا ہم نے مکہ مدینہ کو، حرمین شریفین کو، زادہم اللہ شرفا و عظما، اللہ تعالیٰ ان کے جلال کو، وہاں کی آب و تاب کو اللہ قیامت تک باقی رکھے، اور ایسے شریروں سے اللہ تعالیٰ اس مقدس سرزمین کو پاک و صاف فرمائے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باقاعدہ حدیث ہے جو خطبے میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تقوم الساعة حتى تنفي المدینة شرارها کما تنفی الکیر خبث الحدید۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مدینے میں شریر، فسادی، فاسق و فاجر کبھی باقی نہیں رہ سکتے، مدینہ ان کو اکھاڑ اکھاڑ کر پھینکے گا۔ چند دن کے مہمان ہیں، مدینہ ان کو اکھاڑ کر پھینکے گا، یہ باقی نہیں رہ سکتے، مدینے میں رہ کر شرارت یہ نہیں کر سکتے، یہ میرا شہر ہے، مقدس شہر ہے، یہاں وحی نازل ہوئی ہے، یہاں میرے قدم پڑے ہیں، ایسے مقدس شہر کو یہ کبھی ناپاک لوگ ناپاک نہیں کر سکتے۔ مدینہ ان کو اٹھا کر پھینکے گا، ان کو ذلیل و خوار ہونا پڑے گا۔ اگر یہ توبہ نہیں کریں گے، اللہ سے معافی نہیں مانگیں گے، تو پھر ان کی ذلت دنیا دیکھے گی اپنی آنکھوں سے۔ انہوں نے اپنے باپ داداؤں کی جائیداد سمجھ کر رکھا ہے۔ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر سمجھا، جس طرح لوہے کی بھٹی، لوہے کے میل کچیل کو، لوہے کو جب آگ میں ڈالتے ہیں تو اس کا میل کچیل جس طرح صاف ہو جاتا ہے، بالکل لوہا پاک صاف ہو جاتا ہے، اسی طرح مدینہ ایک بھٹی کی طرح ہے۔ جو بھی فاسق، فاجر، شریر، بدبخت یہاں آئیں گے زیادہ دن ٹکیں گے نہیں، مدینہ ان کو اکھاڑ کر پھینک دے گا۔ اس وقت تک قیامت نہیں آ سکتی جب تک کہ مدینہ سب لوگوں کو پاک نہیں کر دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قیامت آنے کے لیے ضروری ہے کہ مدینہ خالص ایمان والوں سے بھرا ہوا ہو، اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ دنیا کے سارے شہروں میں سب سے آخر میں فنا ہونے والا شہر مدینہ ہوگا، یہ پہلے فنا نہیں ہوگا، سب شہر فنا ہوں گے، سب سے آخر میں مدینہ فنا ہوگا۔ اسی مضمون کو حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا، ان الایمان لیعذر الی المدینہ کما تعذر الحیۃ الی جحرها، کہ ایمان مدینے کی طرف یوں سمٹ کر آئے گا جس طرح سانپ اپنے سوراخ میں
اندر چلا جاتا ہے، داخل ہو جاتا ہے، سام باہر نکلتا ہے، کام پورا ہوتے فوراً سوراخ کے اندر داخل ہو جاتا ہے، جسے ہم گت کہتے ہیں، اس کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ایمان دنیا بھر سے جو خالص پکے پیور مسلمان ہوں گے، 100% ایمان رکھنے والے ہوں گے، یہ جتنے بھی دنیا میں ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کو چن چر کر لا کر مدینے میں جمع کر دے گا، اس کے علاوہ مدینے میں کوئی نہیں رہ سکے گا۔ جو منافقین ہوں گے، جن کے دل میں ایمان کے بارے میں تذبذب ہوگا، اسلام کے بارے میں ان کو ڈاؤٹ ہوگا، اس طرح کے فاسق و فاجر ہوں گے، منافقین قسم کے لوگ ہوں گے، جو دوہرے قسم کے ہوں گے، دکھنے میں مسلمان ہوں گے، پیچھے سے یہودیوں کے پکے ایجنٹ ہوں گے، اللہ ان سب کو نکال کر پھینکیں گے مدینے سے، مدینے کو بالکل پاک صاف کر دیں گے۔ اللہ ان دو مقدس مقامات کی خاص طور پر حفاظت فرمائے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم جہاں تک ہو سکے اپنے بس میں جتنی اللہ نے ہمیں طاقت دی ہے، ہاتھ کے ذریعے سے، زبان کے ذریعے سے، یا آخری درجہ کم از کم دل کے ذریعے سے اس چیز کو برا سمجھے، اسے روکنے کی کوشش کرے۔ یہ دنیا بھر کے کونے کونے میں بسنے والے ایک ایک مسلمان کی آج ذمہ داری ہے یہ، کہ اللہ کے نبی کے شہر کو اس طرح ان فاسقوں اور یہودیوں کے ایجنٹوں کے حوالے ہم نہیں کریں گے۔ اس کے لیے جتنی محنت ہم سے ہو سکے گی، جتنی کوشش ہم کر سکیں گے، جتنی دعائیں ہم کر سکیں گے، جتنے روزے رکھ کر ہم اللہ سے مانگ سکیں گے، جتنا تہجد پڑھ کر گڑ گڑا کر اللہ کے سامنے اس کی حفاظت کو ہم مانگ سکیں گے، ہم کریں گے، تاکہ کل قیامت کے دن صحابہ اور اللہ کے نبی ہمارا گریبان نہ پکڑیں اور یہ نہ پوچھیں کہ اس وقت تم کیا کر رہے تھے، تم اپنی دنیا میں مست تھے، تم اپنے عیش و عشرت میں مست تھے، تمہیں اپنی دنیا کی پڑی تھی، تمہیں میرے مقدس شہر کی حفاظت کی نہیں پڑی تھی۔ جس نبی نے، جس جانثار صحابہ نے ہمارے لیے اتنی قربانیاں دے کر جان کی بازیاں لگائی، آج ان کی سرزمین اور وہ برکت کی جگہ کی حفاظت کی ذمہ داری ہمارے کاندھوں پر ہے۔ اس لیے ہمیں جس کو جو طاقت ہے، جس طرح کر سکتے ہیں، علماء کی رہبری میں، بڑوں کے مشورے سے جو چیزیں طے ہو سکتی ہیں، اس کے ذریعے سے ہم اس کی مدد کرنے کی، تعاون کرنے کی کوشش کریں، جو کر سکتے ہیں وہ کریں اپنے بس کا، اور اس سے پہلے کم از کم آخری درجہ فی الوقت اپنے دل سے اس فعل کو برا سمجھیں اور اللہ سے رو رو کر گڑ گڑا کر سب سے پہلے تو اس بدبخت کی ہدایت کے لیے اللہ سے دعا مانگے۔ اگر اس کے حق میں ہدایت نہیں تو اللہ تعالیٰ مدینے سے اس کو پاک صاف کرے۔ جتنا ہمارے بس میں ہو سکتا ہے ہم کرنے کی کوشش کریں۔ یہ دن بھی آج ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اپنے کانوں سے یہ حالات بھی ہم سن رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی، ہماری نسلوں کی ان چیزوں سے پوری حفاظت فرمائے۔ سوچ بھی نہیں سکتے ہم، تصور بھی نہیں کر سکتے یہ دن بھی آئے گا کہ اللہ کے رسول کے شہر میں رہ کر، جس شہر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد مبارک موجود ہے، جب ترکی کے قبضے میں تھا، اس وقت جب مدینۃ المنورہ اور حرم کی عمارتوں کی تعمیر کا مسئلہ تھا، اس وقت انہوں نے ادب کی انتہا کر دی تھی۔ کوئی چیز مسجد حرم کی تعمیر، مسجد مدینہ کی تعمیر کے وقت، مسجد نبوی کی تعمیر کے وقت انہوں نے قریب میں رکھ کر کوئی چیز تعمیر نہیں کی کہ اس کی آواز بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں نہ پڑے، کہیں تکلیف نہ ہو آپ۔ کئی کلومیٹر دور لے جا کر دروازے بنواتے تھے، جو کچھ مارنے اور آواز شور شرابے کے کام ہوتے تھے، کئی کلومیٹر دور لے جا کر وہ کام وہیں سے کر کے ریڈی میڈ لا کر انہوں نے وہ ساری چیزیں فٹ کی تھی۔ یہ ادب کا احترام تھا، اور علامہ اقبال نے اسی کو کہا، سانس بھی لے آہستہ، سانس بھی لے آہستہ۔ یہ بہت ادب کی جگہ ہے، یہ کوئی معمولی جگہ نہیں ہے۔ خطرہ ہے بہت سخت یہاں بے ادبی کا، یہاں اگر کسی سے بے ادبی ہو گئی تو بہت سخت خطرہ ہے اس کے ایمان کا۔ ادب کا مقام بتایا علامہ اقبال نے کہ تم بات تو کرنا دور کی بات، سانس بھی یہاں لینا ہے تو آہستہ لو، زور سے بھی سانس لینے کی اجازت نہیں ہے تمہیں، یہ وہ مقدس جگہ ہے۔ قرآن نے اسی کو سمجھا، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اے ایمان والو، اپنی آواز کو نبی کی آواز پر بلند مت کرو،
نبی سے ایسی بات نہ کرو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے سے زور زور سے باتیں کرتے ہو. اگر تم ایسے کرو گے تو سن لو تمہارے پورے نیک اعمال ایسے برباد ہو جائیں گے تمہیں اس کا احساس بھی نہیں ہوگا کیسے مٹ گئے تمہارے اعمال. یہ وہ ادب کی جگہ ہے, یہ وہ ادب کا شہر ہے, یہ وہ ادب کا مقام ہے. اور بے ادبی خود مسلمان کر رہے ہیں. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے, خاص کر شہر مدینہ کی اللہ تبارک و تعالی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے, اور اس کی حفاظت کے لیے ہم سے جو بن سکتا ہے ہم اس کی کوشش کریں. آخری درجے میں کم از کم اللہ سے رو رو کر گڑ گڑا کر دعا مانگے. اللہ تبارک و تعالی قرب قیامت کے ان فتنوں سے اللہ تعالی ہماری پوری امت مسلمہ کی اور خاص طور پر آنے والی ہماری نسلوں کی بھی پوری حفاظت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.